السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کر کے حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کچھ اس طرح سے۔ دہلی کے قدیم اور خاموش علاقے نظام الدین ویسٹ، جہاں اب بلند و بالا عمارتیں آ گئی ہیں، کسی ایک کونے میں خاموشی سے کھڑی ایک حویلی تھی جسے لوگ برسوں سے بھول چکے تھے۔ حویلی کے باہر مین دروازے پر صرف 3 حصے لکھے ہوئے تھے۔ 3 حصے کی ایک بورڈ لٹک رہی تھی جس میں 786 لکھا ہوا تھا۔ حویلی پوری طرح سے خستہ حال تھی۔ اس کے چاروں طرف جھاڑیاں، بلند کھڑکیاں اور چھت پہ سوکھے پتے کی ٹہنیاں تھیں جن پہ کوے ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حویلی کبھی کسی نواب کی تھی جس نے اپنے خاندان پر ایسی لعنت ڈالی کہ نسلیں تک برباد ہو گئیں۔ پچھلے 50 سالوں میں جو بھی کوئی اسے خریدنے یا رہنے کی کوشش کرتا وہ یا تو پاگل ہو جاتا یا پھر لاپتہ۔ وہاں کے مقامی بزرگ کا کہنا ہے کہ یہ حویلی نہیں، قید خانہ ہے، کسی کی بد دعا، کسی کے نوح کا، کسی جہنم کا۔ وہاں پہ راستے میں کھیلتے بچے جب بھی غلط فہمی سے اس دروازے کے قریب سے آ جاتے تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے یا ان کی گیند خود بخود دوسری طرف چلی جاتی، اور کوئی بھی بچہ ڈر سے اندر گیند لینے نہیں جاتا۔ اس حویلی میں جتنے بھی لوگ رہنے آئے وہ یا تو پاگل ہو گئے یا تو مر گئے یا لاپتہ ہو گئے یا خودکشی کر بیٹھے، اور بچوں کی لاشیں کنویں سے نکالی گئی تھیں جن کے سر پہ بھی لکھا ہوا تھا 786۔ ریحان علی ایک نوجوان، خوبصورت اور ضدی قسم کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھا جس نے نئی کمپنی کھولی تھی اور خطرناک پراپرٹیز بیچنے کو وہ اپنی پہچان بنایا ہوا تھا۔ جب اسے 786 نمبر حویلی کی فائل ملی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ یہ تو میرے کیریئر کا بمپر کیس ہوگا، اس نے اپنے ہی اسسٹنٹ سلمان سے کہا، مگر سلمان کا چہرہ سفید ہو گیا اور اس نے یہ بھی کہا اگر وہ یہ حویلی بیچ دے تو پورا میڈیا اس کے پیچھے آ جائے گا۔ سلمان، جو کہ اس کا دوست اور اس کا اسسٹنٹ تھا جس کا بچپن اسی علاقے میں گزرا، وہ بڑا ہی کانپتا ہوا بولا، ریحان بھائی، وہ جگہ پراپرٹی نہیں، قبروں کا بازار ہے۔ وہاں پہ لوگ چیختے ہی نہیں بلکہ لوگ غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ریحان ہنسا، مگر اس کی ہنسی میں ایک چبھن سی تھی، ایک بے چینی سی تھی، جیسے اندر ہی اندر وہ جان چکا تھا بہت کچھ خطرناک ہونے والا ہے۔ وہ یہ فائل لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے سونے کی بہت کوشش کی مگر وہ رات بھر سو نہ سکا۔ بے چینی کے عالم میں وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، چاندنی مدھم تھی اور ہوا میں ایک اجنبی بو۔ ریحان چلتے چلتے اس حویلی کے قریب آ گیا اور اس نے زمین پہ پڑے پتھر سے تالا کو توڑنے لگا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، تالا ٹوٹا اور دروازہ ایک کہراتی ہوئی آواز کے ساتھ کھل گیا۔
جیسے کسی نے اندر سے آہ بھری ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی گرد و غبار کی ایک بھری پرت اڑی اور ساتھ ہی ایک ایسی آواز آئی جیسے کسی نے 2 سیڑھیوں پہ قدم رکھا ہو۔ اندھیرے میں ریحان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے موبائل کا ٹارچ چلائی مگر روشنی جیسے اندھیرے سے باہر ہو گئی تھی۔ دیواروں پر پھٹے پرانے پردے جھول رہے تھے اور ہر پردے کے پیچھے ریحان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کھڑا اسے دیکھ رہا ہو۔ پھر چاروں طرف ناخن سے کھرچی ہوئی عبارتیں لکھی تھیں جس میں لکھا ہوا تھا، ہمیں بخش دو، 786 ہمارا قید خانہ ہے، وہ لوٹ کر آئے گا اور سب کو لے جائے گا۔ ریحان نے جس طرح سے ہی اسے پڑھا جیسے اس کے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی ہو، مگر اس نے ہمت اور کوشش کی اور پیچھے نہیں۔ اس نے ہمت کر کے پورے حویلی کا جائزہ لیا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ اگلی شام ریحان پھر سے واپس اسی حویلی میں آیا مگر اس بار وہ بہت کچھ سامان اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، جس میں ایک نیا لالٹین، موبائل، کیمرہ، ٹارچ اور ایک چھوٹا سا قرآن جو اس کی نانی نے اسے دیا تھا۔ وہ پھر سے حویلی کے چاروں طرف گھوم کر کے جائزہ لینے لگا تو اسے ایک طرف ایک کونے میں تہہ خانہ دکھا اور اس نے جیسے ہی تہہ خانہ میں اترا ویسے ہی اسے ایک سرد سانس نے اسے چھوا۔ ایک ٹوٹا ہوا دروازہ، ایک سڑتی ہوئی لکڑی کی میز اور درمیان میں ایک قبر اس نے اس تہہ خانے میں دیکھی۔ اس پر کوئی نام نہیں، صرف ایک چمکتی ہوئی تیز خراش سے کھدی ہوئی عبارت تھی جس میں لکھا تھا 786۔ ریحان نے جیسے ہی قبر کو چھوا اچانک سے ایک عورت کی چیخ گونجی، ایسی چیخ جو انسان کو اندر سے کاٹ دے۔ ٹارچ گر گئی، لالٹین بجھ گئی اور اندھیرے میں صرف ایک سرگوشی باقی رہ گئی۔ تم نے ہم سے وعدہ توڑا، اب تم بھی قید ہو جاؤ گے، اب تم بھی قید ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی آواز ریحان کو آ رہی تھی۔ چند لمحے یوں ہی اندھیرا چھایا رہا، پھر ریحان نے کوشش کر کے اپنے ہاتھ ادھر ادھر مارا تو اسے اس کا موبائل دکھا۔ تو اس نے موبائل کی جیسے ہی روشنی جلائی تو اسے محسوس ہوا کہ گردن پر خون کا نشان تھا جیسے کسی نے ناخن سے کھینچ مارا ہو۔ ریحان جیسے تیسے خود کو بچاتا ہوا واپس اپنے فلیٹ پر آیا اور حویلی پر تحقیقات شروع کر دی۔ اسے پتہ چلا کہ نواب حمید الزمام ایک سرزد عالم تھا جس نے اپنے خاندان کو 786 کے تختے تحت جادوئی قید میں ڈال دیا تھا۔ 786 عام طور پر بسم اللہ کا عدد سمجھا جاتا ہے مگر اس نواب نے اسے فقط جنون میں بدل ڈالا، یعنی جو شخص اس کی حویلی میں 786 کے نیچے کھڑا ہوگا وہ اپنے وقت کے قید خانے میں بند ہو جائے گا۔ ریحان نے اگلے دن سلمان اور 2 اور آدمیوں کے ساتھ اس حویلی میں کیمرہ لگا دیا۔ چاروں طرف کیمرہ لگانے کے بعد رات کو سب کچھ لائیو سسٹم پر تھا۔ کیمرے میں دکھایا ایک دروازہ جو خود بخود کھلتا ہے، ایک عورت جو سفید لباس میں دیوار سے نکلتی ہے اور سلمان جو اچانک کسی سائے میں غائب ہو جاتا ہے۔ ریحان چیخ اٹھا مگر دروازہ بند ہو چکا تھا، حویلی نے اسے قید کر لیا۔
ریحان کو حویلی میں چلتی ہوئی پرچھائیاں نظر آئیں۔ دیوار پر نواب حمید الزمام کی تصویر تھی، مگر اب وہ تصویر نہیں، ایک آنکھ چھپکتا ہوا چہرہ بن چکی تھی۔ تو نے وعدہ توڑا، تو بھی قید ہو جائے گا۔ ریحان چیختا رہا، مگر آواز دیواروں میں ضبط ہوتی رہی۔ پھر وہی عورت جو اسے دیوار سے نکلی تھی اس کے سامنے آئی۔ ہم سب نواب کے قید میں ہیں اور اب تم بھی ہمارے ساتھ ہی ہو۔ ریحان ہمیں معاف کر دو، ریحان ہمیں معاف کر دو۔ ریحان بے ہوشی میں چلاتا رہا اور اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح ہوئی تو پولیس کو سلمان کی چیخوں پر حویلی کے اندر بلایا گیا، مگر اندر صرف ایک ویڈیو ملی جو لائیو سسٹم پہ ریکارڈنگ ہوئی تھی۔ ریحان پھر کبھی باہر نہیں آیا۔ آج جو بھی 786 کے نمبر دروازے کے پاس جاتا ہے اسے وہی عورت نظر آتی ہے اور وہی آواز سنائی دیتی ہے، ہمارے ساتھ رہو، اور دیوار پر ایک نیا نام لکھا جاتا ہے۔ 786 صرف ایک عدد ہے، یہ ایک دروازہ ہے جس کے پیچھے وقت، زندگی اور موت سب قید ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ میں پھر سے ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔